فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے پیارے داؤد، اگر اپنی مرضی دے مطابق فیصلہ کیتا، اللہ دا حکم نہ ویکھیا تے تسی پھر عدل و انصاف تو ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ وقال تعالی فی مقام آخر اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لأمک علیک حقا وَإِنَّ لِأَبِيكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، عقیدت نال، ادب نال، احترام نال درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، ابتدائے اسلام دے اندر مسلمان کمزور سن، غریب سن، مسکین سن، لٹے پٹے دین واسطے اپنا گھر بار وطن چھوڑن والے سن۔ وہ مشہور کیویں ہوئے؟ سوچن دا مقام ہے۔ نماز دی وجہ تو مشہور نہیں ہوئے، حج دی وجہ تو بھی مشہور نہیں ہوئے، زکوٰۃ دی وجہ تو بھی مشہور نہیں ہوئے۔ اللہ نے اگر انہوں نے شہرت اور عزت دیتی تو وہ صرف انصاف دی وجہ تو دیتی کہ او دنیا نو انصاف سکھا گئے۔ ایک لفظ ہے عدل، ایک ہے انصاف۔ اس وچ باریک جا فرق ہے۔ ویسے یہ دونوں لفظ انصاف تے ہی بولے جاندے نے، اور عدل و انصاف دی سمجھ ادو آتی ہے جدو ظلم دی سمجھ آوے۔ چونکہ عربی دا ایک مقولہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کہ چیز اپنی ضد دی وجہ تو پہچانی جاندی ہے۔ جویں توحید دے مقابلے شرک آیا، دن دے مقابلے رات آئی، سردی دے مقابلے گرمی آئی، اندھیرے دے مقابلے روشنی آئی، جہالت دے مقابلے علم آیا، بے حیائی دے مقابلے حیا آیا، بے وفائی دے مقابلے وفا آئی۔ چیز اپنی ضد تو پہچانی جاندی ہے۔ جدو ظلم دا دورہ سی، اور یاد رکھو اللہ رب العزت نال شرک کرنا سب تو بڑا ظلم ہے، اور یہ تمام نبیاں رسولاں پیغمبراں علیہم الصلوات و تسلیمات دا سبق ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ پاک نال اللہ دے پیارے نو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم دی تعریف عربی وچ کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ او جگہ اس چیز دے رکھن دی نہیں، اس چیز نو اس جگہ تے رکھ دینا، جگہ اس دے نہیں رکھن دی لیکن انہوں رکھ دینا، ایک یہ ہے ظلم ہے۔ زنا ظلم ہے، شراب ظلم ہے، جوا ظلم ہے، جھوٹ ظلم ہے، فریب اور فراڈ ظلم، دھوکہ بازی، فراڈ بازی، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح خالق دا حق مخلوق نو دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک ہی ہے، بولو، ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی برادری دا تعلق حقوق نال جوڑے ہے۔ بیوی دا اپنا حق ہے، ماں دا حق تو بولو، آپ حق کر لیا، حق تو بولنا چاہیے نا۔ بیوی دا اپنا حق ہے، باپ دا اپنا حق ہے، بیٹی دا اپنا حق ہے، بہن دا اپنا حق ہے، اور جان دا بھی حق ہے، پڑوسی دا بھی حق ہے، مہمان دا بھی حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سجے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا، یا ابا ہریرہ،
ابو ہریرہ واحذر زندگی دنیا دی عارضی زندگی ذرا محتاط ہو کے چلنا فَإِنَّ عَدُوَّكَ بے شک تیرا دشمن او تیرے پہلو وچ بیٹھا ہے اور او شیطان اور نفس ہے دو تیرے دشمن ہیں فَإِنَّ عَدُوَّكَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْكَ ایک تے شیطان تیرا دشمن ہے دوسرا تیرے پاسے نال بیٹھا ہر ویلے تیرا نفس ہے اور اس کے بعد فرمایا ان لنفسک علیک حقا تیری جان دا بھی تیرے تے حق ہے وان لجارک علیک حقا تیرے پڑوسی دا بھی تیرے تے حق ہے وان لضیفک علیک حقا تیرے مہمان دا بھی تیرے تے بولو حق ہے وَإِنَّ لِأُمِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری ماں دا بھی تیرے تے حق ہے وَإِنَّ لِأَبِيكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے باپ دا بھی تیرے تے حق ہے وَإِنَّ لِأَمِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے چاچے تائے دا بھی تیرے تے حق ہے وَإِنَّ لِخَالِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری پھپھا پھپھو خالہ تائی اس دا بھی تیرے تے حق ہے وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور تیرے گھر والیاں دا بھی تیرے تے حق ہے سارے حقوق نے جانوراں دا بھی تیرے تے حق ہے پرندیاں دا بھی تیرے تے حق ہے آتی کل ذی حق حقا ہر حقدار نو اس دا حق تو دے دے قیامت والے دن اللہ تیرا حق نہیں رکھے گا اے تے حق دے دینا تے جے حق مارنا بیٹی دا حق مار لینا بہن دا حق بولو مار لینا ماں دا حق مار لینا اسلام ایسا سچا اور سچا مذہب ہے کہ جنہیں جانوراں دے حقوق دسن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین سن خلیفۃ المسلمین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نہر دی پل ٹوٹی بکریاں لنگدیاں سن ایک بکری چھال نہیں مار سکی وہ ڈگ گئی وہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی اور حضرت عمر کرسی صدارت تے بیٹھے رو رہے لوگ بڑے متعجب ہوئے بے امیر المومنین کی معاملہ ہے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا میرے دور خلافت دے اندر پل ٹوٹی ہے اور بکری دی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میں ڈر رہا کدھر قیامت والے دن اللہ بکری دے بارے نہ پوچھ لوے اتھے کتے دی قدر ہے انسان دی قدر نہیں اور پھر مسلمان حکمران دے نزدیک مسلمان دی قدر نہیں کلمہ بھی پڑھدا ہے نماز دا بھی دعوے دار ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا بھی ٹھیکے دار ہے لیکن بہن دی عزت دا خیال نہیں بیٹی دی چادر دا بولو خیال نہیں ماں دے وقار دا کوئی خیال نہیں خیال ہے ہی نہیں اور اللہ کی کہہ رہے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى اے ایمان والےو عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑنا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے ول توجہ فرمایا اے ابو ہریرہ کسے نل بغض ہوئے تامی عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑنا کسے نل نفرت ہوئے تامی عدل و انصاف دا دامن نہ چھوڑنا کسے نل حسد تے ساڑ ہوئے تے پھر بھی عدل و انصاف دا دامن بولو دامن نہ چھوڑنا
تے اپنی خواہشات پیچھے لگ کے پھر بھی عدل و انصاف دا دامن بولو حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہ بنایا اور اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے میرے پیارے داؤد میں تانوں اس زمین دے اتے اپنا نائب بنایا فاحکم بین الناس بالحق، لوگاں دے درمیان انصاف نال فیصلہ کرنا، توجہ اگے کیے ولا تتبع الہوی، تے اپنی خواہشات دے پیچھے نہ لگنا، اللہ رسول دا حکم دیکھنا۔ ایک بندے دی اپنی مرضی ہوندی بینوں نپیڑا ایدہ کچومر کٹا جی میں ویلنے میں چوا دے نا اور کی شعر میں تو شعر ہی بھول دے ویندن یار کمال ہے۔ او پھس گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے ویچ گننا رو کہندی ہون رو محمد ہون رمیتے ہون کی دیر آندھی ہے ہون تو ویلنے چاہ گئی۔ ایک خواہشات نے اللہ کی کہہ رہے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیارے داؤد اگر اپنی مرضی دے مطابق فیصلہ کیتا اللہ دا حکم نہ ویکھیا تے تسی پھر عدل و انصاف تو ہٹ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تسی انصاف دا رستہ چھڑ دیتا ہے۔ دو بیبیاں دے بچے پیدا ہوئے، ایک دا بچہ چک کے کوئی لے گیا، بچہ اکو رہ گیا، دونوں بیبیاں جھگڑ رہی ہیں، ایک کہندی ہے بچہ میرا ہے، دوجی کہندی ہے میرا ہے، تے جدا نہیں سی انہیں چک لیا تے ماں تے پھر ماں ہوندی ہے نا، ماں دی مامتا کوئی مولوی بیان نہیں کر سکدا، ماں دی مامتا کوئی پروفیسر بیان نہیں کر سکدا، ماں دی مامتا کوئی انجینئر بیان نہیں کر سکدا۔ اے ماں دی محبت یا ماں جان دیئے یا اللہ جاندہ ہے۔ بے قرار ہو کے حضرت داؤد علیہ السلام کو لائی، فرمایا دوجی نو بلاؤ، او بچہ لے کے آئی، فرمایا اے بچہ تیرا ہے، او سکا قسم چوا لو اے بچہ میرا ہے، فرمایا انج کرو توڑے سامنے ذبح کرنے آن، او جڑی چوک کے لے گئی سی کہندی کر دیو میرے allو ہے تو میرا ہے دے، فرمایا جھوٹ بولنی ہے، اے بچہ دے اس بی بی دے انہیں کرنی ہے میرا، فرمایا انج کرو پھر تنو ادو اد کر دینا، ٹنگا تو اتلا پاسا تو لے لے تھلڑا، او جس دا ایسی اور رون لگ گئی، انہیں کہا اللہ دے پیارے پیغمبر میرے بچے دے میرے سامنے ٹکڑے نہ کرنا، اللہ میں نو اپنے خزانے چور دے وے گا اسے نو دے دیو۔ آپ نے فرمایا دو گلنا تو ثابت ہے بچہ اس ماں دے، ماں تے اپنے بچے دے پیر وچ کنڈا چبنا بھی گوارا، دعا دین دیئے شلت نو تتی ہوا نہ لگے، شالا جتے پیر ہووی اتھے خیر ہووی، میرے ویر ساری دنیا سو جاندی ہے، بیوی بھی خواب خرگوش طرح سو جاندی ہے، بیڑا بھی سو جاندیاں نے، بچے بچیاں بھی سو جاندے نے، ایک واحد ماں ہے جڑی اپنے بچے دا انتظار کر دیئے اور دعا کر دیئے شالا خیری کر آوے۔ میں گل انصاف دی کر رہے آوام میرے ویر، اگر دنیا تے عدل نہیں کرانگے تے اللہ تے قیامت والے دن ضرور عدل کرے گا۔
کرے گا نا؟ ہاں لیکن اللہ کو عدل دی دعا نہ منگی کرو، اور بالکل نہ منگی کرو. جی وہ عدل کرن تے آ گیا نا بس اپنا پھر کباڑا ہی ہے. میرے استاد حدیث پڑھاندے پڑھاندے رو پیندے سی تے اکثر کہندے سی بھئی جنہاں گھراں جو روٹی مانگ کے لے آندے سی نا سی بچپن وچ مدرسے پڑھدے سی، اللہ انہاں گھراں دا بھی بھلا کرے. تے سوچدے سی پھر مولوی بن کے بھئی دانا دانا پتہ نہیں کس کس دا دانا روٹی چ کنے دانے کنے پیسے. یہ کسے بھی پوچھ لیا بھئی تو پڑھائی دا حق ادا نہیں کیتا تے اسی پھڑے گئے. اسی او فرماندے سی بھئی ایک بندہ گزردا سی گلی چوں تے کیڑیاں نا قطار جا رہے ہیں. کیڑیاں بھی ڈسپلن سکھاندیاں نے نا، کتا بھی ڈسپلن سکھاندا ہے. جتھے بہندا ہے اتھے صفائی کر کے بہندا ہے. اسی کتے نالوں بیڑیا جی جتھے بہنے گند کر کے ہی بہنے ہیں. کیڑیاں میں ڈسپلن سکھاندیاں نے، لین وچ ٹردیاں لین وچ. دیکھیا جی کدی کیڑے کیڑیاں انہیں جان بوجھ کے زور دا پیر ماریا، کنیاں کیڑیاں مر گئیاں. او دے دل وچ آیا او کوئی گل نہیں کیڑیاں ہی ہیں. ایک بندے کو قتل ہو گیا وہ ڈر گیا. او بندہ مسیتے آ گیا تے مسجد دے کونے چ وضو کر کے انہوں نے ایو دعا کردا ہے یا اللہ فضل کر، یا اللہ. تسی بھی آکھو جا میرا خیال ہے تو فضل دی لوڑ کوئی لگدا ہے نہیں. ساڈی پنجابی قوم یہ سی کہندی 4 لتر مار لو وقت بچاؤ. ہو سکا میرا نام ہے پمبو، میں بھی ٹھوک کے بیٹھا تمبو ہلنا میں بھی نہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. قوم احساس ہی ختم ہو گیا. انہیں دعا کی کر رہے ہیں یا اللہ فضل کر. یہ کیڑا ہے قتل کرنا اللہ تے جیڑے باریاں سی کیڑیاں انہوں شک دی بنا تے پھاڑ کے لے گئی پولیس. ہو گیا جیل وچ. انہوں تے کہندا ہے عدل کر یا اللہ. کیوں؟ انہوں پتا بے قتل تو میں تو کیڑیاں ماری ہیں. وقت گزردا گیا، تاریخ تے تاریخ وہ پھانسی چڑھ گیا. ایک بزرگ نو پتا دی ہوتا کہ یا اللہ تیری حکمت عجیب ہے، بے گناہ بندہ پھانسی چڑھ گیا، گناہگار بچ گیا. اللہ دی طرفوں الہام ہویا میرے بندے دعا دی دعاج فرق ہے. دعا دی اے مسیح اللہ کہندا دی فضل کر، قاتل ہی سی میں اپنے فضل نال بچا لیا. تے او جیڑ اللہ کہندا سی عدل کر، قاتل نہیں سی لیکن کیڑیاں دا قاتل سی. انہیں میری مخلوق ماری میں انہوں مروا دیتا. اے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے. اے فضل کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے. اللہ کہنے نہیں ایمان والے ہو انصاف کرو. اب الوالدینی اگر جے توڑے ماں باپ دے خلاف ہوئے وَلَقْرَبِينَ توڑے کو قریبی رشتہ دار دے خلاف ہوئے توڑے اِيَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا باویں مالدار ہوئے باویں غریب ہوئے. کدی کدی بندے نو نا غریب تے ترس ہی آ جاتا ہے چھڑو پراں دفع کرو. اللہ کہتے ہیں نہیں میرا حکم پورا کر. میرا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بیٹے کو گناہ ہو گیا، فرمایا مارو انہوں 100 کوڑے، 80 لگے، بچے دی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ جلاد آیا، امیر المومنین 80 پورے ہوئے، مر گیا، فرمایا 20 دی لاش تے مارو، اے لفتے جگر ہے، اے نور نظر ہے، اے اکھاں دا نور اور دل دا سرور ہے، فرمایا 20 دی لاش تے مارو۔ امیر المومنین کی کر رہے ہو؟ چھڑو بنا، مر گیا، لاش ہے، فرمایا نہیں، عمر انصاف نہیں کرے گا تے پھر دنیا تے کون انصاف کرے گا؟ واحد عمر ہے جس کا دوسرا نام ہی عدل بن گیا، عدل بن گیا، عدل۔ جنگل دی جھونپڑی دے اندر بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین راتی جاگ کے جنگل وچ پیرا دے رہنے، قریب ہو گئے، حالات عجیب ہو گئے، فرمایا ماں بچے روندے کیوں نے؟ کہندی ہے کیوں نہ رون، او چرواہا کیڑے کم دا جنوں اپنے ریوڑ دا پتہ ہی نہ ہووے۔ حضرت عمر دا دل تھر تھر کمبن لگ گیا، فرمایا ماں عمر کوئی عالم الغیب تے نہیں، انہیں کہا جی انہیں پتہ کرنا نہیں سی، انہوں حکومت کرن دا شوق کیڑا سی۔ امیر المومنین نے دوجی گال نہیں کیتی، دوڑ پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے میں حیران ہو گیا، بیت المال ہے، اپنے خادم اسلم نو جگایا، فرمایا اٹھ غلے دی بوری پر تے میری کمر تے رکھ۔ خادم کہندے آقا جی میں نوکر کس واسطے، اے ڈیوٹی میری لاؤ، تسی شہد دا شربت پیو، تحفے وچ آیا ہے، فرمایا انہوں شربت پلانا ہے جدے ملک وچ یتیم بھکھے مردے نے، ادو تک عمر شہد دا شربت نہیں پیوے گا جدو تک یتیمانو مسکرا دیا نہیں ویکھے گا۔ بوری غلے دی چکن لگیں تے خادم کہندے آقا میں نو اجازت دیوں، فرمایا نہیں نہیں، دریائے فرات دے کنارے کتا بھوک نال مر گیا، پوچھ عمر تو ہونی ہے تیرے تو نہیں ہونی۔ خود بوری چکی، خود گئے، خود جنگل دیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، خود جلائیاں، دھواں اٹھیا، لکڑیاں گلیاں سن، داڑھی اتے کر دیتی، کیا فرمایا عمر دی داڑھی ہے دھواں قبول کر، جہنم دا دھواں بڑا سخت ہے، اپنے گلے وچ پگڑی پائی، مٹھا بنایا، بچیانوں کھلایا، ماں بے قرار ہو گئی، پوچھ دیے تو کون ہے؟ تینو ادھی راتی بھی نیندر نہیں آندی، فرمایا ماں میرا نام ہی عمر ہے، میں مسلمانہ دا نوکر ہوں، جیڑی سزا دینی دنیا تے دے لے، تاں جے دنیا نو پتہ چل جائے عمر دا آخرت وچ کوئی قصور نہیں۔ عمر اپنے اس دنیا تو دامن پاک لے کے جانا چاہتا ہے، پاک لے کے جانا چاہتا ہے۔ بیت المال دے اٹھ نظر آئے، اٹھ میں کہتے نے خادم دسا جی تواڈے پتر عبداللہ دے نے، میں کتے رکھے تھے انہیں کہا جی تسی مصروف رہندے ہو، تواڈے شاید ذہن وچ نہیں رہا، اتھے چردے نے سرکاری اٹھاں دے نال۔ حضرت عمر دے چہرے دے جلال آ گیا، میں بلاؤ اس نو، آیا بیٹا سامنے، میں تینوں کنے اجازت دیتی تھی کہ تو اپنے ذاتی اٹھ بیت المال دی چراگاہ وچ رہویں؟ انہیں کہا بھائی میں تو دسیا سی تینوں یاد نہیں رہا، پھر عمر نال کون گل کرے؟ میں کیوں منڈی لیں؟ انہیں کہا جی ویچوں ہاں، فرمایا جننے دا تو اٹھ لیا سی
باویں سال پہلے تے باویں 2 سال پہلے او قیمت رکھ تے جیڑی اتلی قیمت ہے نا او بیت المال جمع کرا، او تیرا حق نہیں، او یتیماں دا حق ہے۔ تے آج کل دیاں گڈیاں میں تے یتیماں دا خون جلدا ہے۔ اے غریب مزدور دیہڑی دار انہاں دا پسینہ جلدا ہے، او پٹرول نہیں سڑدا، او مزدور دی مزدوری سڑدی ہے، او دیہڑی دار دی دیہڑی سڑدی ہے۔ اے بجلی دا بل ٹیکس کنے، اے غریب آدمی دا خون جل رہا ہے، اور عیش پرست عیاشی کر رہے ہیں۔ بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آخری وقت حضور نے فرمایا فاطمہ میرے پیارے پروانیاں نو بلا۔ یا رسول اللہ کی معاملہ ہے؟ فرمایا میں معافی منگنا چاہنا، شاید کسی دا حق ماریا گیا ہوئے۔ اللہ دے نبی نے علی نو بلایا، فاطمہ نو بلایا، حسن نو بلایا، حسین نو بولو حسین نو بلایا۔ ایک صحابی سامنے آیا، عرض کردے سونے ایک جنگ دے موقع تے میرا جسم ننگا سی، آپ دے ہاتھ وچ چھڑی سی، تسی صفاں سدھیاں کر رہے سو، تسی تے سوٹی سب سدھی کرن واسطے مینوں ماری، پر مینوں ذرا محسوس ہویا زیادہ ہی لگ گئی، میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا۔ حضور چاندے، حضور فرماندے پاگل ہو گئے، میری تے نیتی میرا تے ارادہ ہی نہیں سی۔ حضور نے فرمایا بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تیری خیر کرے، ضرور بدلہ لینا، ضرور۔ حضور فرما رہے ہیں کینوں؟ انہوں صحابی نوں۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں میرے ابو نو استثناء دے دیو۔ ابو کون ہیں؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ابو جی نو استثناء دے دیو، جدے قدمہ دیا قسمہ میرا اللہ کھاوے، جدی زلفاں دیا قسمہ میرا اللہ کھاوے، جدے چہرے دیا قسمہ میرا اللہ کھاوے، جدیاں اکھاں دیا قسمہ بولو اللہ کھاوے، جدی کملی دیا قسمہ اللہ کھاوے، جدے کمبل دیا قسمہ اللہ کھاوے، جدی جوانی دیا قسمہ اللہ کھاوے، جدے وجود مبارک تے اللہ گندی مکھی بیٹھنا گوارا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی نے حسن نو مار لے، حسین نو مار لے، علی کولو بدلہ لے لے، میرے ابو نو استثناء دے دے۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹی نہ، اللہ دے ہاں حساب میں دینا ہے تو نہ بیٹی، نا 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 نا، اللہ دے ہاں حساب میں دینا ہے، میرا پتر میری جگہ تے حساب تو نہیں دینا، میرا پتر میں دینا میں۔ اس واسطے حضور کرتا اتار رہے ہیں، کرتا ہائے ہائے، اور صحابی دے ہاتھے سوٹی ہے، کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، اور صحابی دوڑیا اور صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں، لیکن اے تے حضور دا دیوانہ سینہ مہر نبوت نال چمٹ گیا اور بار بار چم کے کہنے لگا سونیا میرا بدلہ ہمیشہ لے ہو گیا، میں تے ترستا سی تیری مہر نبوت نو بوسا دے کے میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے، کملی والیا میرا بدلہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے مثال قائم کی ہے، مثال عجیب مثال ہے۔ دنیا منافقہ نال بھر گئی، دنیا ظالمہ نال بھر گئی، کہاں گئے مسلمان؟
وہ اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے زمانے کو اکسیر بنانے والے۔ ارے بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے، دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے کرانے والے۔ حضرت عمر کو دو بندے آئے تھی نا، انہیں منافق نے کیا، یہودی تھی دوجا، انہیں کہا جی میں تے حضور دا فیصلہ پسند ہے، آج تو آڈے بیلی نو پسند نہیں۔ انہیں فرمایا پھر ایک منٹ ذرا ٹھہری ہو، تلوار تیز لے کے آئے، ماری گاٹے تے منافق دی گردن اتھے گئی، یہودی ڈر گیا، انہیں کو اپنا ہی بندہ مار دیا جی۔ آپ نے فرمایا جنہوں حضور دا فیصلہ پسند نہ ہوئے، عمر دا فیصلہ پھر دی تلوار ہی کر دیئے۔ نبی علیہ السلام دا بڑا لاڈ لیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22واں پارہ سورہ احزاب، سب کی پھپھی دی بیٹی دے نکاح وچ دتی ہے۔ لوگ زید نو دے باپ نل نہیں صد مار دے، حضور دے نام نل منسوب کر کے زید بن محمد کہندے رہے۔ میرے آقا دا خادم رہا، میرے آقا دا غلام ہے، حضور نے منہ بولا بیٹا بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبیلہ مخزوم دی عورت فاطمہ بنت قیس تے چوری دا الزام ثابت ہو گیا، چوری دا الزام، اور پکا گواہ موجود ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا دیتے چوری ثابت ہو گئی، یہ دا ہاتھ کٹ دیو، کٹ دیو یہ ہاتھ۔ حضور دا لاڈلا ہے، منہ بولا بیٹھا ہے، سفارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس طرح نہ کرو، بڑے باوقار قبیلے دی عورت ہے، عیبدار ہو جائے گی، نکاح کوئی نہیں کرے گا۔ حضور نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، اور ممبر تے چڑھ کے فرمایا تواڈے تو پہلیاں قوماں تباہ صرف اس واسطے ہویاں کہ کمزور کوئی جرم کردہ سی انہوں ملدی سی سزا، اور طاقتور کردہ سی جرم انہوں ملدہ سی استثناء۔ کمزور واسطے کی بولو سزا، تے طاقتور واسطے استثناء۔ صدر ہوئے، وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، کوئی ہوئے، او دے واسطے استثناء، وہ جو مرضی کرے، کالا کرے چٹا کرے جو کرے، نہیں 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 نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، نال اللہ عام عوام دا بندہ ہے، عام عوام دا بندہ ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کران گئے، حضرت ابی ویکھیا وہ قرآن دے قاری سن، اے وقت دے امیر المومنین سن، کو امیر المومنین میرے کول فرمایا یار ایک گل تو جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ کر۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین تسی پہلے میری کرسی تے بیٹھو تے پھر میں تہاڈی گل۔ فرمایا نہیں، بڑی نا انصافی والی گل کیتی، میں تیرے کولوں فیصلہ کرانا ہی نہیں چاہتا، جھگڑا ایدا تے میرا ہے، سانو ایک عدالت دے کٹہرے کھڑا کر۔ جتھے اے عام عوام دا بندہ کھڑا ہے اتھے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی کھڑا ہوئے۔ انصاف ہے، انصاف۔ ٹائم ہو گیا، یہ بھی انصاف ہے۔ اچھا چلو 35 منٹ ہو گئے، سبحان اللہ۔ چلو اشارے نال گل کر لینا، عقل مند واسطے کہندے اشارہ ہی کافی، تے پاگل واسطے منارہ بھی کافی۔ پاگل واسطے اسی بساں چڑھے دے نا سکول ٹائم، سکول جدو پڑھ دے سی تو وہ پاگلان دی کہانی بیچ دے سی، ساس نو دی لڑائی، پاگلان دی کہانی، وہ بڑیاں سی پڑھیاں پر تھانوں سنائی کدی نہیں۔
سنانی بھی نہیں، آکھو انشاءاللہ، تے اگلیاں گلہ انشاءاللہ اگلے جمعے کہو انشاءاللہ۔ اس واسطے میرے ویرو کسے نو استثناء دینا اے شریعت دے خلاف ہے، اے قرآن دے خلاف ہے، اے سنت دے خلاف ہے، اور اے میرے آقا دے عمل دے خلاف ہے، اور اے خلفائے راشدین دے دور حکومت دے خلاف ہے۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ ہر طبقے نو عدل و انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔